السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 3 رمضان المبارک کی نسبت سے آج کا جو پورا پروگرام ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے یعنی کہ عبارت ہے، اور انہی کے ذکر پر پورے کا پورا پروگرام جو ہے وہ آج مشتمل ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حکیم اکبر در صاحب، کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں اور ساری دنیا آشنا ہے حکیم صاحب سے۔ علامہ قمر عباس نقوی صاحب، آپ سے بھی زمانہ آشنا ہے، اور حکیم صاحب سیدہ کا ذکر ہے اور مبارک ہستیاں ہیں، مبارک ذکر ہے۔ صحیح بات، آپ نے جو ابھی ذکر کیا، بیٹی جو ہوتی ہے باپ کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے، کوئی شک نہیں، اور سیدہ اس باپ کے لیے رحمت ہیں جو خود رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، بیوی کیا شوہر کے لیے آدھا ایمان ہوتی ہے، جی درست، اور وہ اس شوہر کے لیے آدھا ایمان ہے جو کل ایمان ہے۔ کیا کہنے، اور بچوں کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، اور وہ کن کے لیے جنت ہے؟ جو خود جوانان جنت کے ساتھ، جوانان جنت، سبحان اللہ۔ تو مرتبہ دیکھیے، مرتبہ آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ، کہ وہ اگر آپ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اور اسے نسبت سیدہ زہرا عزیز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک نسبت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت بی بی مریم سے ہم محبت رکھتے ہیں اور بی بی مریم کا ہم احترام کرتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن 3 نسبتیں ہیں حضرت سیدہ زہرا کی کہ جن کی وجہ سے ہم ان کا احترام اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ اسے نسبت سیدہ زہرا، اسے نسبت 3 نسبت، ہاں 3 نسبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نور چشمے رحمت للعالمین، امام الاولین و آخرین، کہ وہ نور چشمے رحمت للعالمین ہیں کہ جو امام اولین اور آخرین ہیں۔ سبحان اللہ۔ بانوے تاجدار حلطہ، کیا کہنے، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، سبحان اللہ۔ اور آپ زوجہ محترمہ ہیں اس شخصیت کی کہ جو خود مشکل کشا شیر خدا، اور مادر مرکز پرکار عشق، کیا کہنا، اور مادر گرامی ہے مرکز پرکار عشق، سبحان اللہ۔ یعنی پرکار کو اگر آپ مرکز پر جی بالکل ٹھیک ہے، اسے گرد دائرہ گھمائیں، سب اسی کے گرد گھومتا ہے، اسی کے گرد جو ہے وہ سب کچھ کیا گھومتا ہے کہ مادر مرکز پرکار عشق اور مادر کارما سالار عشق۔ کیا کہنے، کیا تو یہ ہے دراصل سیدہ کا مرتبہ کہ جس کو ڈاکٹر اقبال نے یہ چند اشعار میں جو ہے وہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بڑی عمدہ نقطہ بیان فرمایا کہ بیٹی جو ہے وہ باپ کے لیے رحمت ہے، اور کیسے والد جو رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اپنا انداز ہے جو خود مجسمہ ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے، بے شک، اور اس نے بہت سے پہلوؤں پر گفتگو کی۔ وہاں ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے کچھ شخصیات کا تعارف کروایا، جہاں اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے وہاں اپنے بھیجے ہوئے لوگوں کو متعارف کروا رہا، سبحان اللہ۔ اور اس پہلو سے کبھی لوگ غور نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا اور اپنے بھیجے ہوئے لوگوں کا متعارف کروا رہا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور جس کی حمد و ثنا اللہ کرے، جس کی تعریف خدا کرے، کیا کہنے، جس کا ذکر کلام اللہ کرے، اس کا ذکر ہم تو کیا، ہم صرف ادا ہی کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر پھر پورا کائنات کرتی، پوری کائنات دیکھیں، اللہ نے جن کی ذکر کو، جن کی محبت کو ہم پر واجب قرار دیا، کوئی شک نہیں۔ دیکھیں اب جس سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آپ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے میں سب پر رحم اور کرم فرمائے، اور ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ کس انداز میں ہم کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور حکیم اکبر در صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، علامہ قمر عباس نقوی صاحب، اور 3 رمضان المبارک کی مناسبت سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ذکر جو ہے وہ آج ہم کر رہے ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی آخر میں فرمایا تھا حضرت نے کہ سیرت کے اتباع کا تقاضا تو یہ ہے کہ روزانہ
جب آپ صبح آنکھ کھلے تو سیدہ کو سلام کیا جائے، اس لیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کے گھر کے پاس سے ہو کر گزرتے تھے اور سلام باقاعدہ دروازے پہ کھڑے جو ہے نا وہ سلام کرتے تھے اور دعا دیتے تھے۔ مطلب آپ دیکھیں نا کہ رسالت کا جو مقام ہے، اللہ کتنا بڑا مقام، کوئی شک خبردار رسول کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ رکھنا، پست کر لو، بے وقت ان کے گھر نہ چلے جانا، مطلب وہ ایسا معصوم نبی اللہ کا ہے اور ایسا محبوب ہے، رحمت العالمین ہے، کہ اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم میرے نبی کو ذرہ برابر بھی کبھی تکلیف یا زحمت دو، ایسے ہی اللہ یہ پسند نہیں کرتا۔ لیکن اللہ اس بات پر راضی ہے کہ وہ رحمت العالمین اپنی بیٹی کے دروازے پر جا کر کے سلام کرے، اور یہاں تک کہ اپنے مقام پر اگر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لے آئے تو رسالت اپنی چادر جو ہے اپنے جگہ سے ہٹ جایا کرتے تھے اور اپنے منصب پر بیٹھایا کرتے تھے۔ یہ کیا مقام ہے، سبحان اللہ، اللہ جانے، اس کا رسول جانے اور اس کی بیٹی جانے کہ یہ رسالت کے مقام پر اگر اس کو بیٹھا دیا جائے تو یہ تو صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے وہ ہدایت عطا کی ہو، کوئی شک نہیں۔ تو جس کا یہ مقام ہے، تو آپ دیکھیں کہ زندگی کے اندر جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو اگر اپنا لیتے تو ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہوتی، برکت ہی برکت ہوتی۔ کیا کہنے۔ اچھا مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں جسے میں نے بھی پہلے گزارش کی کہ ایک تو نسبت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بی بی خدیجہ کی صاحبزادی ہیں، عالی نسب، لیکن پھر جو خود اپنا جو کردار ہے سیدہ کا، وہ خود ایک مقام لیے ہوئے ہے، یعنی کہ ایک تو نسبت ہو جاتی ہے، لیکن جس طریقے سے پوری زندگی سیدہ نے سادگی سے اور جس طریقے سے گزاری ہے، میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی روشنی ڈالیے۔ بالکل، دیکھیں حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ چکی پیستی تھی تو ہاتھوں پر گٹھے پڑ گئے تھے، مشکیزے سے پانی لاتی تھی تو جو ہے وہ انتہائی زحمت ہوتی تھی، تو آپ کو رنج پہنچا ہو دیکھ کر۔ تو ڈاکٹر اقبال نے یہاں مجھے ایک بات اور یاد آ رہی، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ پروردہ صبر و رضا، فاطمہ پروردہ صبر و رضا، اور آسیہ گرداں و لب قرآن سر، بالکل چکی پیس رہی ہے، بالکل ایسے قرآن کریم کی تلاوت، بالکل ایسے۔ حضرت سلمان فارسی نے بھی یہی روایت جو ہے کوٹ کی، اور فرمایا کہ جب آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی تھی تو قرآن جو ہے اس کی تلاوت فرماتی رہتی تھی۔ اسی کو محمد اقبال نے، ڈاکٹر اقبال نے اسی کو جو ہے کہا کہ آسیہ گرداں ولب قرآن سرا، وہ آپ چکی چل رہی ہے اور آپ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی جو ہے وہ تھکن کی وجہ سے نیند لگ گئی، چکی پھر بھی چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ صاحب چکی جو ہے وہ چل رہی ہے اور سیدہ جو ہے وہ آرام فرما رہی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا حضرت اسرافیل علیہ السلام آ کر ان کی جگہ پر چکی چلا رہے ہیں۔ کیا کیا، یعنی یہ مقام تھا ان کا، اور حضور کی خدمت میں آتی ہیں تو آ کر جو ہے وہ ایک مال غنیمت میں کچھ کنیزیں وغیرہ آئی تھیں، تو حضرت علی نے کہا کہ جا کر بابا جان سے کہو کہ کوئی ایک کنیز آپ کو دے دیں تاکہ جو ہے یہ اس گھر کے کام کاج میں تھوڑا سا ہاتھ بٹا دیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ دیکھا کہ بہت سے مجمع ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اظہار نہیں فرما سکتی تھی، خاموشی سے چلی گئیں۔ اور حضور کا قاعدہ کیا تھا کہ جب سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں آ کر حضرت سیدہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے ملتے تھے۔ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، آپ کی جوتیوں پر میرے ماں باپ کی جان قربان ہو، آپ فرمائیے کہ آپ سیدہ سے بالکل آخر میں ملتے ہیں، پھر آتے ہیں تو سیدہ سے جو ہے وہ سب سے پہلے ملتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ جدائی کا وقفہ جو ہے وہ کم رہے، کم سے کم رہے۔ پھر جب وہ تشریف لاتی تو آپ جو ہے وہ اٹھ کر استقبال فرمایا، سبحان اللہ، پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، کملی مبارک اتار کر اپنے زمین پر بچھا دیتے تھے اور اس پر بٹھاتے تھے، اور یعنی اس محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ تو
اب وہ کنیز نہیں تو حضور نے پوچھا حضرت علی سے کہ بھئی سیدہ آئی تھی کیا بات تھی، پھر حضرت ام المومنین سے پوچھا بی بی عائشہ سے، انہوں نے کہا کہ صاحب وہ آئی تھی اس مقصد کے لیے کہ کوئی کنیز مل جائے، لیکن آپ کے پاس اتنا جو ہے وہ مجمع تھا، وہ شرم کے معنی کچھ کہہ نہیں پائی اور مجھ سے جو ہے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو حضور نے وہ پھر تشریف لے گئے گھر پر، اور جا کر جو ہے وہ سیدہ کا بھی قاعدہ یہ تھا کہ وہ جیسی دیکھتی تھی ویسے جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے وہ احترام کرتی تھی بابا جان کا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کنیزیں جو ہیں وہ ان مفروق الحال لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس وقت ضرورت جن کی تھی، میں یہ تم کو نہیں دے سکتا تھا، تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں کہ جس سے جو ہے تمہاری یہ زحمت ختم ہو جائے، ساری تھکن اتر جائے۔ تو حضور نے انہوں نے کہا کہ یہ یقیناً ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، اسی لیے اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، اسی لیے تسبیح فاطمہ کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، کہا یہ پڑھ لیا کرو۔ اب آپ دیکھیں اس میں تمام مکاتب بے فکر، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ شیعہ کا، نہ سنی کا، نہ دیوبندی کا، نہ بریلوی کا، تمام جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ہر ایک جو ہے یہ تسبیح فاطمی ضرور پڑھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کو جو ذکر دیا تسبیح فاطمہ الزہرا سے، اب یہاں ایک نکتہ میں دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذکر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص بی بی کو عطا کیا، درست، اور بی بی نے اللہ کی رضا کے لیے بڑے خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ آج تک دنیا سارا عالم اسلام اس کا ذکر کرتا ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ تھوڑی سی نیت میں اضافہ کر لیں، چونکہ یہ امانت ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی، کوئی شک نہیں، جو حضرت نے ان کو عطا کی۔ اگر ہم اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس بی بی سے اذن لے لیا کریں۔ ہاں سبحان اللہ۔ اگر ہم یہ اذن کے ساتھ جیسے ہی آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہیں بی بی یہ آپ کی امانت ہے، اور وہ رحمتیں، وہ کرامتیں جو اللہ نے جو سوچ کر آپ کو عطا کی ہیں، بی بی میرے حق میں، سبحان اللہ، میں آپ کے اذن سے پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کے اس کی تاثیر بدل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ذکر جو ہے وہ وہی رہے گا، لیکن تاثیر بدل جائے گی، اس لیے کہ آپ کے پاس اذن موجود ہے۔ اگر آپ نے اس تخیل کے ساتھ کیا ہے کہ اذن کے ساتھ، چونکہ یہ بہت ضروری ہے، اور میں اکثر دیکھتا ہوں ٹیلی ویژن پر بھی اب تو بہت سارے چیزیں آ گئی ہیں، اور بہت ساری جگہ پر یہ کہ جناب لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور ان کو ذکر دے دیا جاتا ہے کہ جو چاہو پڑھ لو، جیسے چاہو پڑھ لو، یہ پڑھ لو 34 دفعہ، 36 دفعہ، 200 دفعہ، 40 دفعہ۔ دیکھیے یہ کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ پر حق تصرف ہر ایک کو نہیں ہے۔ حکیم صاحب بڑی توجہ کے ساتھ، اللہ کے کلام پر تصرف ہے، یہ مجھے یہ حق تصرف نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ کر کے کر دوں کہ تم یہ 200 دفعہ پڑھ لو یا 5 دفعہ پڑھ لو، مجھے یہ اختیار نہیں۔ بڑی عمدہ بات کیا۔ اس کی باریکی کو سمجھیں، چونکہ اس کی تاثیر ویسی ہوگی جیسے اللہ جو ہے وہ بتائے گا اور اللہ کا نبی بتائے گا۔ تو اگر آپ نے کوئی بات ان کے بغیر اذن کے کی ہے تو یہ پھر آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، اور اس کے اثرات بھی پھر اسی طرح کے ہوں گے۔ بالکل درست فرمایا۔ تو لہذا اس در سے وابستہ ہو کر کے اگر آپ اس اذن کے ساتھ کچھ لے لیں تو کیا کہنا ہے انسان کی دنیا اور آخرت۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، جب میں واپس آؤں گا تو میں جو دونوں ہمارے محترم علماء کرام ہیں، میں پھر ان سے یہ سوال ان کی خدمت میں رکھوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں چاہوں گا کہ پھر اگر وقت ہے تو اس کی وہ بھی واقعہ بیان فرما دیں کہ جب آپ چھوٹی بھی تھیں، وہ جب نعوذ باللہ توبہ جب وہ اوجھڑی
رکھ دیتے تھے تو بیوی کیسے آتی تھی پھر اپنے نازک ہاتھوں سے اس کو ہٹاتی تھی. تو بچپن سے لے کے ہے نا, بچپن سے لے کے جی ہاں بیوی نے ساتھ دیا جسے کہتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ساتھ دیا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو پھر 6 مہینے ہی یا کچھ ہی عرصہ جسے آپ کہیے اس کے بعد آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئیں. تو گزارش یہ ہے ناظرین کہ میں سوال یہ کروں گا کہ اتنا ساتھ دیا اور کیا کچھ نہیں تھا مگر اس مال غنیمت میں سے بھی کچھ نہیں نہ مانگا نہ گلا کیا اور خوشی خوشی وہ تسبیح جو ہے جو آج تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے پورا عالم اسلام جو ہے اس سے فیض اٹھاتا ہے اس کو قبول فرمایا. تو ہماری جو بچیاں ہیں, خواتین ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, جو یعنی کہ خانگی امور ہیں, اس میں کیسے ہم سیکھ سکتے ہیں سیدہ کی سیرت سے, سیدہ کی شخصیت سے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی مبارک ہستی کا ذکر ہے آج. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, میرے عیبوں پہ ڈال کر مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر, ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر, غیر کا بھی خیال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن, نام پردے میں آل رکھا ہے, نام پردے میں آل رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. جو فقیران شاہ ہے بطحا ہیں, ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے, ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, یہ نسل کریموں کی
लजपाल घराना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं और सैयदा का ज़िक्र है आज। सैयदा के ज़िक्र से ही आज जो महफ़िल है सहर के वक्त भी और अफ्तार के वक्त भी उन्हीं का ज़िक्र रहेगा। बहुत ही मोहतरम हस्तियाँ, बहुत ही मुबारक हस्तियाँ। और जैसा कि हमने ज़िक्र किया नाज़रीन, पहले भी बात हुई कि नसब जो है वो तो आला और अरफा तरीन है, मगर जो फिर किरदार है वो भी बहुत ही अहम है। और किरदार जो है वो उसी पाए का है जिस पाए का नस्ब है। इसीलिए उनकी याद जो है वो उसमें जिसे कहते हैं कि लोग आज भी एहतराम से और रहती दुनिया तक एहतराम से और बहुत ही अकीदत से सैयदा का ज़िक्र जो है वो रहता है। और उसकी दो वजूहात है, मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ नाज़रीन ग्रामी कि नस्ब तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ जो किरदार है, जो आपकी सीरत है, जिस तरह की ज़िंदगी आपने गुजारी, जिस तरह की सादा ज़िंदगी आपने गुजारी, जिस तरह सब्र के साथ ज़िंदगी आपने गुजारी, जिस तरीके से आप अपने बाबा के साथ हमेशा खड़ी रही हैं, जिस तरीके से बाबा का आपने साथ दिया है मुश्किलों में, उसी से आपका किरदार जो है और उसी से आपकी के साथ जो अकीदत है और एहतराम जो है उसमें इतना इजाफा होता है कि आप जिसे कहिए कि तासुरैया कि जिसे कहते हैं कि आसमान तक आपका जो सरबुलंदी है आपकी सैयदा की जो किरदार की और उनकी शख्सियत की, वो आसमान से भी हमें बुलंद नज़र आती है। हज़रत, वो जो जिक्र हो रहा था जिस वाक़े का मैं चाहूँगा वो ज़रूर कि बचपन से साथ दिया आपने। सैयदा की उम्र मुबारक जब मक्का मुकर्रमा में थी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी 8 या 9 बरस की उम्र थी और बचपना था। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इबादत के लिए खाना काबा में तशरीफ़ लाते थे तो और सजदा बाद औक़ात आप तवील भी फरमाते थे। अबू जहल ने एक मरतबा देखा कि एक ऊँट ज़िबा हो गया है खाना काबा के बाहर, तो उसकी ओझ जो है ओझड़ी वो पड़ी हुई थी। अब वो गलाज़त से बड़ी ओझड़ी उसने आकर कहा, जो सनादीद कुरैश वहाँ बैठे हुए थे, उनसे कहा कि कौन है कि जो वो उस ओझ को जो बाहर ऊँट ज़िबा हुआ है वो लाकर जो है वो नाउज़ बिल्लाह हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोश अक़दस पर रख दें। तो उक़बा इब्न मुईत उठा और उसने जाकर जो है उसको घसीट कर लाकर और पूरी ओझ, अब आप सजदे में हैं और उसने पूरी ओझ जो है वो आपकी गर्दन पर और उस रख दी कि वो बहुत ज़्यादा वज़नी थी। हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सजदे में है। हज़रत सैयदा जो है वो इन मंज़र को जो है वो चूँकि बाबा के साथ आती थी और देखती थी बाबा जान क्या कर रहे हैं, तो वो हर लम्हा तरबियत हासिल कर रही थी और वैसे भी जो है वो तरबियत याफ्ता थी। तो उन्होंने जो है देखा कि साहब जो है वो ये हरकत की है। अब वो नाजुक हाथ, आप सोचें कि 7-8 बरस की बच्ची की क्या जो, और फिर बच्चियाँ मतलब बच्चे जो हैं वो तो फिर भी कुछ थोड़े से तवाना वो होते हैं, लेकिन वो बच्ची हैं नाजुक हाथों से जो है उस ओझ को घसीट रही हैं। बड़ी मुश्किल से आपने जो है उसको हटाया और वो सारे जो सनादीद बैठे हुए थे कुरैश के, जिसमें अखनस इब्न शुरैक, असवद इब्न अब्द यगूस और वलीद इब्न मुगीरा, इस अबू जहल, अबू लहब, सब बैठे हुए हंस रहे हैं और सैयदा जो है वो उस बोझ को हटाती जा रही हैं और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फिर वो पानी का मशकिला लेकर आई। वहाँ आपके जो है वो दोश अक़दस को और उससे चेहरे अक़दस को जो है उससे जो है वो साफ़ किया, जो ओझ का जो है पानी आ गया था। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा के पेशानी को बोसा दिया, गोद में उठा लिया, कहा कि बच्ची तूने जो काम किया है वो यकीनन बड़े बड़े सूरमा नहीं कर सकते। हज़रत, बेशक मतलब अगर आप इनकी ज़िक्र में जितना जाते जाएंगे आपको जो है ना वो इल्म और हिदायत और मार्फत के दरवाज़े खुलते जाएंगे। अगर दिल में आपके इनकी मोहब्बत है और इस मोहब्बत के साथ अगर आपने जो है ना वो इबादत कर ली तो बस आपके ऊपर दरे परवरदिगार जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा। चूँकि इसी दर से रहमतें मिली, इसी दर से नेमतें मिली, इसी दर से सब चीज़ें, सुभान अल्लाह। और इनके सारी और आजिज़ी का आलम ये है कि आप ये देखें कि बाबा के साथ, फिर शौहर के साथ और फिर बच्चों के साथ, तो ऐसी माँ, ऐसी ज़ौजा, ऐसी बेटी दुनिया में
کسی کو میسر نہیں ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عملی طور پر ہر شعبے میں اگر کوئی بیٹی ہے تو وہ اپنی زندگی کا نمونہ عمل ان کو بنائے, اگر کوئی زوجہ ہے تو وہ ان کو دیکھیں. یعنی یہاں تک کہ جنگوں سے اگر واپس آتے تھے تو مولا کائنات اکثر ان کی تلوار میں جب خون بھرا ہوا ہوتا تھا تو وہ بھی لے کر کے وہ صاف کیا کرتے تھے. ایسے ہی بالکل اس میں بھی ان کا جو ہے نا وہ ہاتھ بٹایا کرتی تھی. اور یعنی بابا کے ساتھ تو شوہر کے ساتھ تو اور آپ بچوں دیکھیں کے ساتھ. کہ یعنی کہ جب بات یعنی کہ کہیں تقاضا نہیں نظر آتا کسی چیز کا. دیکھیے تقاضا تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اللہ سے دور ہوتے ہیں, کسی چیز کی حاجت ہی نہیں تھی. جو رب الہی کے قریب ہو, جو رب اعلیٰ کے قریب ہو, جو رب العظیم کے قریب ہو, جو رحمت العالمین کے پاس ہو, اس کے پاس دنیا کوئی بہانے نہیں رکھتی. سبحان اللہ. وہ تو صرف اس تقاضے میں روتی رہیں کہ میرا بابا چلا گیا دنیا سے. ایسے تو صرف بابا کی یاد ان کے پاس نہیں چاہتی تھی کہ اب اس دنیا میں رہوں. ایسے ہی. تو وہ بیوی جس نے اپنی زندگی میں اپنے بابا کو ایک لمحے کے لیے, ایک دن کے لیے وہ اس سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی, تو اس بیوی کا کیا ذکر ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں ان کے صدقے میں اس درس سے رحمتیں, نعمتیں اور اس سے ہدایت لے لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم پر رحم فرمائے گا. کوئی شک نہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہم بحق محمد وآل محمد بحق رحمت العالمین بحق فاطمة الزہرا سیدۃ نساء العالمین بحق الحسن المجتبی بحق حسین شہید کربلا. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما. ہمیں علم الہدایت و شعور عطا فرما. میرا معبود دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان مومنین موجود ہوں سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ان ماہ سیام میں ہمیں اپنی عبادت و معرفت و اطاعت کی توفیق عطا فرما. دشمنان اسلام کو نابود فرما. ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. جو لوگ دام درہم سخن امن امان کے لیے کام کر رہے ہیں بار اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرے معبود فتنہ پروروں کو نابود فرما. بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کو اپنی اطاعت کی, اپنی معرفت کی اور عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بندوں سے, انسانوں سے محبت کی توفیق عطا فرما. بار اللہ در اہل بیت پر ہمیں ان کی معرفت و زیارت و نصرت کی توفیق عطا فرما. میرے معبود ایک فرزند رسول امام مہدی علیہ السلام موجود, ان کے ظہور کی توفیق عطا فرما. ان کی نصرت و مدد کی توفیق عطا فرما. تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد, اتفاق, محبت, اخوت کی توفیق عطا فرما. بار اللہ جہاں جہاں بھی ذکر خیر کو سنا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے, پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما. جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما. جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما. جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ان کو قرض عطا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو ناحق قید ان کو رہائی عطا فرما. جو بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما. جو مرمین ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. بار اللہ ہم سب کو آپس میں اتحاد, اتفاق و محبت کی توفیق عطا فرما. میرا معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس تمام ایام میں امن و امان عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, آپ دونوں تشریف لائے. اور ناظرین جو اصل جسے آپ کہیے کہ اس ساری گفتگو کا اور محفل کا مقصد جو ہے وہ تبھی ناظرین گرامی پورا ہوگا کہ جب اس گفتگو کے بعد ہم جائیں اور سیدہ کی سیرت پر جو کتب ہمیں دستیاب ہیں یا علماء کرام کے پاس جائیں اور تفصیلاً پھر جو سیدہ کی جو سیرت ہے اس سے آگاہ ہونے کی کوشش کریں. اور پھر ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بچیاں جو بیگمات ہیں اور خود ہم اپنی بچیوں کی بھی ویسے تربیت کرنے کی کوشش کر سکیں. اور تاکہ ایسا کردار جو ہے, ویسا کردار تو یقیناً کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا, مگر ویسا کردار پانے کی, ویسا کردار ادا کرنے کی کوشش تو
ہم سب کریں, ہمارے والدین بھی کریں اور بچیاں بھی کریں, جس میں صبر ہے, جس میں وقار ہے, جس میں ایثار ہے. جاتے جاتے مجھے یاد آ گیا, میں شیئر کرتا چلوں کہ آپ دیکھیے کہ میں جو بار بار ناظرین بات کر رہا تھا اور دونوں علماء اکرام جو حضرات ہیں انہوں نے اس سے یعنی کہ اتفاق فرمایا اور مجھے کہ عالی نسب تو یقیناً اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, مگر پھر اس کے بعد جو ایک خاص مقام جو اپنے کردار سے آپ نے حاصل کیا ہے اس کی ایک اپنی حیثیت ہے. میں وقت افطار آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. مختصر یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے صدا لگائی تو گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا گیا تھا, تو جو باہر سے جس نے صدا لگائی اس نے کہا کہ میں نے 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا ہے. تو سیدہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ لے جائیے اور یہ کھانا ان کو دے دیجئے, اس لیے کہ میں نے تو 1 وقت کا نہیں کھایا, جس سائل نے صدا لگائی ہے اس نے 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا. یہ تھا وہ کردار جو سیدہ کا کردار ہے, اور جس کے لیے ان سے عقیدت اور احترام اور ان سے محبت کا, ہماری ماں ہیں وہ, ان سے محبت کا اظہار جو ہے وہ ازلوں تک جاری رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.